السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ محترم ناظرین، برادران ملت اسلامیہ، موجودہ دور میں ایک والدین کے تعلق سے اس کے اولاد کا رویہ آئے دن سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا و دیگر وسائل کے ذریعے دیکھنے میں جو مل رہا ہے وہ نہایت ہی افسوسناک ہے۔ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بچے اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے، حتیٰ کہ اتنی افسوسناک خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ ایک بچہ جس کو نہایت ہی محنت، جد و جہد، جانفشانی کے ساتھ بچپن سے پڑھا لکھا کر اچھی تربیت کر کے اس کے کیریئر کو سنوار کر کے اسے جوان کرتے ہیں والدین، لیکن وہی والدین جب بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچتے ہیں تو ان کا اپنا لخت جگر انہیں اولڈ ہاؤس میں لے جا کر کے چھوڑ آتا ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ میں والدین کی بہت ساری اہمیت اور فضیلت وارد ہوئی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی اطاعت کے بعد، اپنی بندگی کے بعد اطاعت والدین، خدمت والدین کو سب سے اہم فریضہ حضرت انسان کے لیے گردانا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت اور پرستش و بندگی نہ کرو، اور اس کے بعد جو اہم حکم اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ تم حسن سلوک کرو۔ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک والدین کی اطاعت، ان کی خدمت بہت ہی اہم ہے، اور جس پر اللہ رب العالمین بہت زیادہ ثواب دینے والا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں اور وہ آپ سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کس کی خدمت کروں، میں کس کی حتی المقدور ان کے ساتھ حسن معاملہ کے ساتھ پیش آؤں جس پر اللہ رب العالمین اس عمل کے ذریعے مجھے جنت کے اندر داخلہ دے دے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اپنے والدہ کی، اپنے ماں کی اطاعت کرو، حسن سلوک کے ساتھ اس سے پیش آؤ۔ 3 بار فرمایا تھا، پھر اس کے بعد چوتھی مرتبہ کہا تھا کہ اپنے والد کے ساتھ۔ تو اس واقعے اور اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ والدین کی بہت ساری اہمیت اور فضیلت ہے۔ محترم ناظرین، جہاں ایک طرف اطاعت والدین کو اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند فرماتے ہیں، تو وہیں دوسری طرف ایک انسان جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، والدین کے ساتھ برا اور سوتیلا رویہ کرتا ہے، ایسے شخص کے لیے شریعت اسلامیہ میں بہت ساری وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ مشہور واقعہ کہ جس کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رغم انفہ، رغم انفہ، رغم انفہ، 3 مرتبہ کہا اللہ کے رسول نے کہ فلاں انسان کی ناک خاک آلود ہو۔ صحابہ کرام نے کہا، ومن یا رسول اللہ، کہ کون سا ایسا بدبخت انسان ہے کہ جس کے تعلق سے آپ ایسی بری بات کر رہے ہیں، آپ اس کو ایسی وعید دے رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم یدخل الجنہ، کہ جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو
بڑھاپے کی حالت میں پائے، کبر سنی میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے۔ تو لہٰذا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اور اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کے ساتھ سوتیلا رویہ اپنانے کے بجائے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، تو آگے چل کر ہماری نسل، ہماری اولاد مستقبل میں جو وہ دیکھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہی وہ سیکھتے ہیں، تو آگے چل کر اسی طرح کا معاملہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اسی کے روح سے وہ ہم اگر اچھا سلوک کریں گے تو ہماری نسل، ہماری اولاد آگے چل کر ہمارے ساتھ بھی اسی طرح اچھائی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے گی۔ وہ دیکھے گی کہ میرا باپ میرے دادا کے ساتھ، میرے دادی کے ساتھ ایسا اچھا برتاؤ کر رہا ہے، تو وہی وہ سیکھیں گے، آگے چل کر وہی رویہ، وہی برتاؤ ہمارے ساتھ بھی کرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کی خدمت کر کے سعادت دارین حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ان کی نافرمانی کرنے سے ہمیں اجتناب کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔